گھر میں بچے چھوٹے رہتے ہیں، اگر اپن سمجھو گود میں لے لیے ہیں، اگر وہ یعنی کپڑوں پہ یورینس کر دیے تو اتنا حصہ دھو لے تو چل جائے گا، اور یا کپڑے کو بھی اتنا دھو کر نماز وغیرہ پڑھ سکتے کیا، یا کپڑے پورے چینج کرنا پڑے گا؟ بھائی نے سوال کیا کہ بچے وغیرہ کو اگر گود میں لے اور پیشاب وغیرہ بچے کر دیتے ہیں گود میں، عموماً ایسا ہوتا ہے، تو اس کو خالی دھو دے کافی ہے، کپڑے بدلنا پڑے گا یا کیا کرنا؟ اگر آپ کی آنکھ پہ لگا، اگر بچہ لڑکی ہو تو آپ کو اتنا حصہ دھو کر نچوڑنا پڑے گا، اور بچہ اگر لڑکا ہو، کیونکہ ہم بچہ بولے تو بچہ یوز کرتے ہیں لڑکا اور لڑکی دونوں کو، تو بچہ اگر لڑکا ہو تو پھر اگر وہ نہیں کھاتا ہو، کھانا نہیں کھاتا ہو، اتنا چھوٹا ہو کہ ابھی غذا باہر کا کچھ نہیں کھاتا، صرف ماں کا دودھ پیتا ہو، تو پانی لے کے چھڑکنا ہے، کافی ہے۔ اور اگر بچہ بھی غذا کھاتا ہو کھانا تو پھر اس کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، سمجھ گیا؟ چلو، تو اب بہرحال یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں، جو دودھ پیتے بچے ہیں، جس کو شیرخوار بچے کہتے ہیں، جو بچہ ابھی تک اتنا چھوٹا ہے کہ ابھی تک ماں کا دودھ پیتا ہے، کھانا پینا اس نے شروع نہیں کیا ہے، تو جب وہ بچہ پیشاب کرتا ہے تو وہ کپڑوں پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب حدیث میں دو طرح کے الفاظ ملتے ہیں، یعنی دو طرح کا حکم ہے۔ ایک تو یہ کہ چھوٹی بچی ہے، یعنی بچہ نہیں ہے، مذکر نہیں ہے، مؤنث ہے، بچی ہے، تو اس کے پیشاب کا کیا حکم ہے؟ تو وہ تو صریح حدیث میں آیا ہے کہ بھئی اس کو دھونا ہے، یعنی جب وہ کپڑوں پر لگ جائے اس کو بالکل دھونا ہے اور صحیح طریقے سے نچوڑنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے۔ لیکن اگر بچہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو بچہ ہے لڑکا ہے، مؤنث ہے، اور دودھ پیتا بچہ ہے، وہ اگر آپ کے کپڑوں پر پیشاب کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے حدیث میں اس میں علماء کے اختلاف بھی ہے۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ آپ رش علیہ ماء، کہ اس پر پانی کو بہا دیا جائے، یہ رش کے الفاظ آتے ہیں، یا رش کے الفاظ، یا صب علیہ الماء، یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اس پر پانی ڈال دو۔ تو اس طرح کے مختلف الفاظ آتے ہیں اور اس کے معنی بھی مختلف ہے۔ اس لیے بعض فقہا کا مذہب یہ ہے، بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ مستقل طور پر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف اس طرح اس پر پانی چھڑک دو، ٹھیک ہے، اس طرح چھینٹے مار دو، تو اس سے بھی وہ پاک ہو جاتے ہیں، اور باقاعدہ اس کو صحیح طریقے سے نچوڑنا اور اس کو نکالنا اور یہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ صحیح مذہب یہی ہے کہ چونکہ دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ پیشاب کوئی بھی ہو ناپاک ہے، استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منه، کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، پیشاب سے بچو، اس لیے کہ عذاب کا قبر کا عذاب عموماً اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جب یہ حکم ہے تو اس لیے پیشاب تو کوئی بھی ہو، چھوٹے بچے کا ہو، بڑے کا ہو، جانور کا ہو، حیوان کا ہو، یعنی انسان کا ہو، کسی کے ہو، وہ سارے جو ہے نا اس میں کوئی اس طرح کی تفریق نہیں ہے، تو اس لیے وہ ناپاک ہے۔ پھر یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں الفاظ میں چونکہ مختلف معنی آتے ہیں، اس لیے بعض علماء نے وہ معنی لیا ہے جس سے یہ معنی آتا ہے کہ پانی اس پر چھڑک دے، چھینٹے مار دے، لیکن دوسری احادیث اور اس کو موازنہ کرنے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بھئی اس کا معنی صرف پانی چھڑکنا نہیں ہے، چھینٹے مارنا نہیں ہے، بلکہ اس کے الفاظ کا بھی یہی مطلب ہے کہ صب علیہ الماء، اس پر پانی ڈالو اور باقاعدہ اس کو صحیح طریقے سے نچوڑو۔ تو وہ جو چھینٹوں کے الفاظ ہے اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ صرف چھینٹے مارنا نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی صحیح طریقے سے دھونا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلے کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات